بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے. اور آگے بڑھیے، بچے کی تربیت دیکھیے شروع ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. اب آپ کو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. اگر عقیقہ کی طاقت ہے اور آپ عقیقہ نہیں کرتے، جواب دینا پڑے گا اللہ کے آپ کو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور. اگر کسی کو 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے، لیکن بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے، چھوٹے ہی جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. وَيُحْلَقُ، بچے کا بال مونڈا جائے. اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کے بال کے برابر، وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے. وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھا جائے. یہ سارے حق ہیں بچے کے، شروع ہو چکے. بچہ پیدا ہوا، حق شروع ہو گیا. عقیقہ کیجئے، بال مڑوائیے، بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیجئے اور نام رکھیے. اچھا، یہ جو کہا گیا کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا الگ الگ مطلب علماء نے بیان کیا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا. حدیث سے ثابت ہے اگر چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کروایا تو وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا. لہٰذا طاقت ہو تو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے. اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے، بعد میں کبھی طاقت پیدا ہوئی، استطاعت ہوئی، بعد میں کر سکتے ہیں آپ. 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. سنت اور افضل 7ویں دن ہے، لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ 14ویں دن کریں، ضروری نہیں کہ آپ 21ویں دن کریں. 7واں دن سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. 7ویں دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. نام کیسا رکھا جائے؟ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے. نام جو ہے تھوڑا یونیک ہونا چاہیے. پورے مہت پور میں کسی کا وہ نام نہ ہو جو میرے بچے کا نام. بھائی یونیک ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، لیکن نام کا مطلب بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے اپنا نام اچھا رکھا کرو. نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جو نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور ساتھ میں اللہ کی کوئی صفت ہو. عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المقتدر، عبد المقیت، عبد الحسیب، عبد العظیم، عبد العالی، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ عبد لگا کر کے نام رکھ سکتے ہیں. یہ بہترین نام ہے. تو نام اچھا رکھو. اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کیا 7ویں دن نام رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، افضل اور بہتر ہے 7ویں دن، لیکن آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، تو جس رات بیٹا پیدا ہوا اسی رات آپ نے نام رکھ دیا. صبح کو صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. پیدائش والے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ آپ نے کروا دیا. اب بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے. کیسے تربیت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے فطرت پر، توحید پر، اسلام پر. بس آپ کو اس فطرت کو قائم رکھنا ہے، بچے کو بگاڑنا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. لہٰذا بچے کو اگر ہم
صحیح تربیت دیں گے تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑے گا. بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے, آٹومیٹک اس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے یار بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو اسلام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں بتائیں. یہ کبھی مت سمجھیے. بچے چھوٹے ہوتے نا, 3 سال کا بچہ, ہمیں لگتا ہے اس کو توحید کی بات بتائیں, اس کو عقیدے کی بات بتائیں. بتاؤ اس کو عقیدے کی بات بتاؤ. وہ 3 سال کی عمر میں جو عقیدے کی اور ایمان کی بات سیکھ لے گا انشاءاللہ 80 سال تک وہ بھولے گا نہیں. اس کے دماغ کے بلیک بورڈ پر ہمیشہ کے لیے وہ چیز درج ہو جائے گی. تو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی جائے, بچے کو بتایا جائے یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. بچے کو بتایا جائے یہ چیز کھانا چاہیے, یہ چیز نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں 3-4 سال کے. صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگے, منہ میں بلکہ ڈال لی. 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ اگر وہ کھجور کھا بھی لے کون سی بڑی بات ہے ہماری نظر میں. اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں ککھن ککھن, اے میرے پیارے بچے, اے میرے نواسے, اس کھجور کو تو تھوک دے, اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. اشارہ کر کے آپ فرماتے اس کو نکال دے. اس کے بعد اس 3 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے بچے حسن کیا تجھے پتا نہیں ہے تو رسول کا نواسا ہے, تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے, تیرے لیے صدقہ کھانا حرام ہے, تو صدقہ نہیں کھا سکتا, یہ کھجور تیرے لیے حرام ہے, تو نکال دے. اللہ اکبر. 3 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ یہ کھجور تیرے لیے حلال نہیں ہے, حرام ہے. 3 سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی. میرے پیارے بھائیوں, بچوں کو بچپن سے یہ تربیت ہمیں دینی چاہیے. اگر بچے 1 سے زیادہ ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. یہ نہ ہو کہ چھوٹے والے بچے سے زیادہ پیار ہے, اس کا مہنگا والا کپڑا لایا جا رہا ہے, بڑے والے کا تھوڑا سستا والا لایا جا رہا ہے. یہ فرق نہیں ہونا چاہیے بچوں کے درمیان. بچے ہو سکتا ہے ابھی اتنا کیئر نہ کریں, لیکن بچے جب بڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ میرا باپ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فرق کرتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کے دماغ میں نفرت پیدا ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے الگ بیوی سے تھے اور 2 بیٹے الگ بیوی سے تھے. یہ جو 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور ایک بیٹے کا نام تھا بنیامین. حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے 10 کے مقابلے میں. یہ چھوٹے بھی تھے اور پیارے بھی تھے. لیکن حضرت یعقوب اپنی اس محبت کو اتنا زیادہ ظاہر کرنے لگے کہ باقی 10 بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ ہم 10 سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان 2 سے کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ کی. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, کہنے لگے ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کم کرتا ہے. ہم 10 لوگ ہیں, ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ان 2 سے کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے, ہمارا باپ بھٹک گیا ہے, ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے.